اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نفاذ شریعت کی جدوجہد جو ہے اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام اور شریعت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں جتنا ہمارے بس میں ہے. بات چلائیں، بات کریں، ہر جگہ جہاں پر دوست احباب بیٹھے ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، یار ہمارے لیے اسلام ہونا چاہیے، اسلام کا نظام ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو یہ کوشش سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آگے اس کا 5واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. وہ مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا حابیل اور قابیل بیٹے جو تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، اور وہ تو آخر کار اس اختلاف کا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ چلو قربانی کرتے ہیں. جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ حق پر ہوگا، جس کی قربانی رد ہوگی تو وہ ناحق ہوگا. اس وقت قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا مال، جو بھی مال ہوتا تھا، چاہے وہ سونا ہے، جانور ہے، جو بھی چیز ہے، وہ لا کر ایک میدان میں یا ایک پہاڑی پر رکھتے تھے. تو ایک طرف ایک آدمی رکھتا تھا، سب اپنا اپنا مال رکھتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اس مال کو جلا دیتی تھی. جس کے مال کو آگ جلا دیتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر دی ہے، اور جس کا مال ادھر ہی پڑا رہتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا اللہ نے اس کو رد کر دی ہے. اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا قربانی کرنے کا. تو حابیل اور قابیل دونوں نے وہاں پر کی، تو وہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی جو ہے رد ہوگی. پتہ چل گیا کہ یہ ناحق ہے، لیکن اس نے پھر غصے میں آ کر اپنے اس بھائی کو جو حق پر تھا اس کو قتل کر دیا. اب یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ شاید قتل بھی پہلا تھا اور وفات بھی پہلی ہی تھی، کیونکہ اس سے ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَئِن بَسَطْتَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اور اس کوے نے آ کر ادھر زمین پہ ایسے سے مٹی اٹھائی، اور دوسرا ایک مردہ کوا تھا اس کو بیچ میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالی. تو پھر اس کو پتہ چلا اور افسوس کرنے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی بیوقوف ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے. تو پھر اس نے اس طرح ہی کیا، زمین کھود کر وہ اپنے بھائی کی لاش کو کر کے اوپر مٹی ڈالی. تو بہرحال یہاں پر اس واقعے سے یہ یعنی بات بیان کی گئی ہے کہ ان متقی لوگوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو متقی نہیں ہوتے ان کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. آگے پھر اگلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ حاصل کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تقوی اور جہاد ہے. دین کی جدوجہد کرنا، محنت کرنا، جہاد کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اس سے اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک سزا چور کی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. تو یہ ان کا بدلہ ہے. اسی طرح پھر اور کچھ سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ قائم کرنے کی جدوجہد کریں جس میں اللہ کے ان احکامات کو نافذ کیا جائے. قصاص ہو گیا، چور کے ہاتھ کاٹنا ہو گیا، زنا کی سزا ہوگی، جتنے بھی حدود ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ. فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور اس تورات کے احکامات کے ساتھ انبیاء کرام فیصلے کیا کرتے تھے، اور درویش اور علماء جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے. اور ہمیں اصل میں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے بنی اسرائیل کی طرف تورات اور انجیل نازل کی تھی، تمہاری طرف ہم نے ایک قرآن نازل کیا ہے. اس قرآن کے اندر بھی تمہارے فیصلے ہیں کہ تمہارے تنازعات کے فیصلے ہیں، سزائیں ہیں. لہٰذا آگے جو ہے 3 آیات کے اندر
3 مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فرمایا وہ کافر ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فرمایا وہ ظالم ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ فاسق ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ تم فیصلے کرو آپس میں، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تم آپس کے تنازعات کے فیصلے اس کے مطابق کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ دین کا نفاذ جو ہے یہ آج مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کیا پورے عالم اسلام کے اندر اسلامی احکامات پوری طرح کہیں پر بھی نافذ نہیں ہیں۔ ہمارے آئین کے اندر تو یہ بات درج ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، یہ ہماری آئین کے اندر یہ چیز درج ہے اور یہ آئین جو ہے نافذ ہے، لیکن عملی طور پر نافذ نہیں ہے۔ عملی طور پر ہمارے ملک میں قرآن کے خلاف بھی فیصلے ہوتے ہیں، کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو آئین کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو آئین ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا مسلمان ہے، لیکن عملی طور پر اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔